عادل راجہ نے ایک دفعہ پھر سے سائفر کے معاملے پر شاہین 3 میزائل کو لے کر جو ڈیل ہوئی اس حوالے سے کچھ انفارمیشن قوم کے سامنے رکھتی ہے۔ عادل راجہ نے کہا کہ فوجی قیادت کے ذاتی ایجنڈے اور ملکی سلامتی پر تحفظات سائفر کیس کے دوبارہ سے منظر عام پر آنے کے بعد یہ سوال پھر سے جواب طلب ہے کہ جنرل باجوہ اور اب فیلڈ مارشل اپنی ذاتی حکمرانی کے خواب پورے کرنے کے چکر میں پاکستان کے ایٹمی اور میزائل پروگرام کو کس حد تک امریکہ کے تابع کرنے کو تیار تھے یا ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہی نیوکلیئر پروگرام جس کے لیے بھٹو نے کہا کہ ہم گھاس کھا لیں گے مگر بھارت کے مقابلے میں اپنا ایٹم بم ضرور بنائیں گے۔ ضیاء الحق افغان جہاد کے نام پر امریکیوں سے ڈالر لے کر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی ٹیم کو وسائل مہیا کرتا رہا۔ مشرف نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر ڈالر لے کر میزائل پروگرام کو استوار کروایا اور پھر انہی ڈالروں کے ذاتی لالچ میں باجوہ اور اب عاصم منیر جو ہیں انہوں نے اس پروگرام کو امریکی کنٹرول میں دینے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شاہین 3 میزائل جس کی رینج 4200 کلومیٹر سے زیادہ تھی اس کو باجوہ کے آرمی چیف ہوتے ہوئے کم کر کے 3200 کلومیٹر تک محدود کر دیا گیا۔ ایس پی ڈی پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو حفاظت کے ساتھ سنبھالنے کا ضامن ادارہ ہے۔ اس کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا بجٹ ختم کیا گیا، مزید تقرریوں پر پابندی لگا دی گئی۔ اس سے بھی مقصد حل نہیں ہو سکا تو لندن پلان بنایا گیا اور عوام کا ووٹ چوری کر کے اس فارم 47 حکومت کو لایا گیا اور آئینی ترامیم کے ذریعے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو ایٹمی پروگرام کا مکمل کنٹرول دے دیا گیا۔ اگرچہ نام نہاد مارکہ حق کے بعد اور 27ویں آئینی ترمیم کے تحت اس اہم پروگرام کے لیے الگ سے ایک 4 سٹار جنرل جو ہے اس کی تعیناتی کی جانی تھی، یعنی کہ ادارے کے اندر جو ہے وہ یہ سوالات اٹھنے لگ گئے تھے کہ ایک آرمی چیف جو ہے وہ کیسے ایٹمی اثاثوں کا کنٹرول سنبھال سکتا ہے جبکہ اس کے لیے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم جو ہے وہ ہوتا ہے جو کہ جوائنٹ آف چیف سٹاف جو ہے اس کے نیچے ہوتا ہے۔ وہ عہدہ جو ہے وہ بھی ختم کر دیا گیا، ڈیفنس چیف کا عہدہ تشکیل کیا گیا اور آرمی چیف جو ہے اسی کو ڈیفنس چیف بنا دیا گیا، یعنی کہ تینوں افواج کا سربراہ جو ہے وہ آرمی چیف ہوگا ملک میں۔ اور پھر ایٹمی پروگرام کا کنٹرول جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں دے دیا گیا، جبکہ ادارے کے اندر سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ایک نیا جرنیل جو ہے اپوائنٹ کیا جائے گا 4 سٹار، اس کے انڈر یہ ایٹمی ہتھیار ہوں گے، لیکن وہ اپوائنٹ نہیں کیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ اپوائنٹ کیوں نہیں کیا گیا اور کیا پاکستان اب یہ کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے اس کو امریکہ کے کسی آفیسر کی زیر نگرانی جو ہے وہ چلایا جائے۔